السلام علیکم ناظرین، اے پی پی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء مرتضیٰ بھیروی۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں راولپنڈی کے تاریخی مقام سجھان سنگھ کی حویلی کے سامنے۔ اس حویلی کی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف جرنلسٹ اور مورخ محترم سجاد اظہر صاحب۔ سجاد اظہر صاحب، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ تاریخ کے حوالے سے یہ حویلی کیا اہمیت رکھتی ہے؟ بھیروی صاحب، یہ جو حویلی ہے، ہمیں اس کے مکینوں کا جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی پروفائلز دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1776 میں جب اس راولپنڈی کی ایک مدنی اور ایک تہذیبی جو ہے وہ باز یافت ہوتی ہے اور یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن بننا شروع ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو نام ہے سب سے معروف وہ سردار ملکھا سنگھ تھلے پوریا کا ہے۔ سردار ملکھا سنگھ تھلے پوریا جو تھے، وہ جو اس حویلی کے مکین ہیں، انہی کے آباء و اجداد میں سے ایک بڑا نام ہے۔ پھر جب رنجیت سنگھ کا دور آتا ہے اور سکھوں کی حکومت ہوتی ہے پنجاب کے اندر، تو اس وقت بھی اسی خاندان کے ایک نام سامنے آتا ہے، سردار بدھا سنگھ۔ سردار بدھا سنگھ کی حیثیت جو رنجیت سنگھ کا دور ہے اس کے اندر وہی حیثیت ہے جو ایک گورنر کی ہوتی ہے، ایک صوبے کے اندر ہوتی ہے۔ وہ رنجیت سنگھ کے لیے اس علاقے کے گورنر ہوتے ہیں، اس علاقے کے جو تمام مالیہ ہوتا ہے وہ جو ہے اس کو اکٹھا کرنے کا جو اختیار ہے وہ سردار بدھا سنگھ کے پاس ہوتا ہے۔ تو سردار بدھا سنگھ کا یہ گھر ہے، یہ بھاوڑا بازار جو اس وقت ہے، اس کے اندر جو ہے یہ اس وقت یہ بھاوڑوں کا علاقہ ہے، اور اس وقت یہ گلیاں اس طرح نہیں ہیں جس طرح آج آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ ایک بڑا کھلا علاقہ ہوتا ہے، ایک بڑا خوبصورت لیونگ ہے، اور اس وقت اس شہر کے جو کاروباری طبقہ ہے، جو بھاوڑے ہیں، جو اس وقت بڑے بزنس مین ہیں، وہ امراء کا علاقہ ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس کا جو محلہ ہے وہ یہ بھاوڑا ہے اور بھاوڑے ہیں، اور ان کے اندر سردار بدھا سنگھ جو ہے وہ ایک اپنی حویلی بناتے ہیں۔ اب یہ جب سردار سجھان سنگھ آتے ہیں، تو جب سردار سجھان سنگھ کا دور ہے وہ دور ہے جب 1849 کے اندر اس شہر کے اندر جو ہے وہ انگریز جو ہیں، جب اینگلو افغان وارز جاری ہوتی ہیں تو وہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی چھاونی کی بنیاد رکھتے ہیں راولپنڈی کے اندر، اور جب وہ ایک چھاونی کی بنیاد رکھتے ہیں تو سردار سجھان سنگھ کی جو فیملی ہے، ظاہر ہے وہ اس شہر کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی فیملی ہے، بڑے بزنس مین ہیں وہ۔ تو سردار سجھان سنگھ جو اس وقت ان کا آبائی بزنس جو ہے وہ جہاں جاگیریں ہیں، وہاں وہ کشمیر سے آنے والی دریاؤں کے ذریعے لکڑی ہے جو وہ آگے پورے ہندوستان میں اور ایریاز کے اندر جو ہے سپلائی کرتے ہیں۔ تو جب یہاں پہ چھاونی بنتی ہے تو سردار سجھان سنگھ ایک ملٹری کانٹریکٹر کے طور پہ سامنے آتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اس اپنے آبائی گھر کو جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ اس کی ایکسٹینشن کی جائے اور اس کے اندر جو ہے مزید جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ 1890 کا دور ہوتا ہے جب وہ اس گھر کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ ہندوستان بھر سے بڑے بڑے ماہر تعمیرات لاتے ہیں۔ یہ جو آپ اس کی لکڑی دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ اس کا لوہے کا دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ اس کے شیڈ دیکھ رہے ہیں، یہ جو شیڈز اور لوہے کا اور یہ جو پیتل کا جتنا سامان ہے، یہ اس وقت اٹلی سے اور انگلینڈ سے اور فرانس سے امپورٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ امپورٹڈ ہے سارا۔ جو اس کے ماہر تعمیرات ہیں جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، وہ سارے اس وقت ہندوستان کے بڑے بڑے اور مہنگے ترین ماہر تعمیرات ہیں۔ اٹلی، فرانس اور انگلینڈ سے جو ہے یہ سامان اس کا امپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ حویلی بن جاتی ہے تو یہ ایک محل ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑی شامیں جو ہیں وہ منائی جاتی ہیں۔ اس کے اندر اس وقت کہا جاتا تھا کہ اس کی بالکونیوں کے اندر ایک شیر بندہ ہوتا تھا، یہاں پرندے تھے، یہاں طرح طرح کے جانور تھے، اور اس کے جو بالکونیاں ان کے اندر شام کو جو ہے وہ میوزیکل ایوننگز ہوتی تھیں، بڑے بڑے جو ہے وہ گائک تشریف لاتے تھے، کیونکہ یہ جو سجھان سنگھ ہے نا، اگر ہم یہ کہیں، یہ ایک بڑی حیران کن مطلب ہے کہ ایک شخصیت ہیں کہ ان کے پاس پیسہ تو ہے، پیسہ تو لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور اس وقت بھی شاید شہر میں ان کے ٹکر کے بھی لوگ ہوں، لیکن سجھان سنگھ جو ہے وہ ایک فلنتھراپسٹ ہے جو کار خیر بہت زیادہ کرتا ہے، سرائیں بنواتا ہے، فلاحی شخصیت ہیں، اور کالجز، سکولز،
میسی گیٹ ہے، ایک پھر مارکیٹ ہوتی ہے، ایک بہت بڑا تھیٹر ہے جو انہوں نے اس جو ہے وہ بنوایا جہاں پہ جو آتے تھے. تو یہ فن سے بھی اس کا جو ہے بڑا لگاؤ ہوتا ہے. پچھلے دنوں جب میں اس فیملی کے جو ہے وہ جو اب ان کے رشتہ دار ہیں، ظاہر ہے پوتے پڑ پوتے ہوں گے، وہ جو انڈیا کے اندر رہتے ہیں، تو میں جب ان سے سجان سنگھ حویلی کے بارے میں شیئر کیا جو میں نے لکھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے ٹھیک لکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ جو حویلی تھی یہ ہماری ایک جو ہے وہ ہم اس کو کہتے تھے شادی گھر، یعنی ایک شادی گھر کے طور پہ جو ہے وہ پارٹیز کے لیے مخصوص ہو گئی تھی. بعد میں اس فیملی نے ایک اپنے لیے شہزادہ کوٹھی کچہری روڈ پہ جو ہے وہ ایک بنائی تھی. اس وقت مطلب ہے آپ یہ سمجھیں کہ 19ویں صدی کے آغاز سے لے کے پہلے 30-40 سال وہ جو فیملی تھی وہ آگے شہزادہ کوٹھی کے اندر منتقل ہو گئی تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ فنکشنز ہوتے تھے ان کے، اور بڑے بڑے ان کے مہمان ٹھہرتے تھے، اور جو ان کی تقریبات ہوتی تھیں اس فیملیز کی وہ اس حویلی کے اندر ہوتی تھیں. اور اس حویلی کا جو اس کردار ہے اس شہر کی تہذیبی تاریخ میں، وہ ایک بڑا مرکزی کردار ہے. تو یہ این سی اے کو دیا گیا، یہ مختلف اور اداروں کو دینے کی کوشش کی گئی کہ اس کو بحال کیا جائے، لیکن ظاہر ہے بحالی کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ، اور وہ پیسہ جب الاٹ نہیں ہوتا تو خالی اعلانات سے تو کوئی چیز جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتی. اس حویلی کو واپس بحال کر کے اگر اس کے اندر کوئی ہوٹلز، کیفے بنا دیا جائے کہ ایک بزنس وینچر کے طور پہ کہ لوگ یہاں آئیں، جس طرح باہر جاتے ہیں فرانس میں، یو کے میں، امریکہ کے اندر، کہ وہ جو تہذیبی ورثہ ہے نا انہوں نے اس کو بزنس ماڈلز کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، اٹیچ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آئے تھے یہاں پر سن 47 میں، 15، 16، 17 اگست سے یہاں پہنچ گئے تھے. اب یہاں پر یہ حویلی کے اندر سکھ بھی تھے. یہ لوگ آخری سکھ جو تھے وہ ہمارے سامنے گئے. اس وقت میری عمر تقریباً 8 سال تھی. میری پیدائش جو ہے سن 40 کی ہے. وہ ادھر قیام پذیر تھے. وہ قیام پذیر تھے. بس نکل رہے تھے جس طرح ہم حاضر ہو کر کے نکل رہے تھے وہاں سے، اسی طریقے سے وہ بھی یہاں سے نکل کے جا رہے تھے. تو وہ کچھ سامان تھا ان کا، کچھ لواریاں تھیں لکڑی کی، کچھ کی سیفیں تھیں لوہے کی، اور کچھ برتن وغیرہ یہ چیزیں، کچھ کاغذات تھے ان کے. تو وہ کچھ چھوڑ گئے، کچھ لے گئے، جو کچھ لے جانے والی چیز تھی وہ لے گئے، باقی سامان چھوڑ گئے. بچوں نے ساتھ ہماری برابر میں سنا رہے ہیں، وہ جوان تھے اس زمانے میں، انہوں نے کافی کچھ مال چال ملا ان کو. بازار میں سرا بازار میں دکان کر کے بیٹھ گئے. اسی طریقے سے جو بھی آتا رہا. اس کے بعد پھر یہ کشمیری آ گئے. اس میں مہاجر کشمیری وہ یہاں پر تقریباً کوئی سن 82-83 تک رہے. اس کے بعد وہ خالی کرا دی. اسی طریقے سے باقی یہ ہے کہ اس میں جتنا بھی سامان لگا ہوا ہے نا وہ سارا انگلینڈ کا آیا ہوا ہے. اب یہ ڈرائنگیں گئی ہوں گی وہاں سے بن کے آیا. جتنے یہ پلر لگے ہوئے ان کے اوپر لکھا ہوا ہے گلیکسو کمپنی انگلینڈ. تو گلیکسو جو ہے وہ گاڑی وغیرہ انجن وغیرہ ڈالتے ہیں، کیونکہ میں مکینک سے کام کرتا ہوں. تو وہ انہی کے اس کا بنے ہوئے ہیں، اس کا نام لکھے ہوئے ہیں، ربر لکھے ہوئے ان کے. تو وہ دیکھا جال پڑا ہوتا اندر بہت بڑا، اس پہ بھی لکھا ہوا تھا رائے بہادر سردار سجان سنگھ 1893. یہ اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی تھی. یہاں گرل لگی ہوئی تھی سائڈ کے اوپر، اس سائڈ پہ گرل لگی ہوئی تھی. یہاں پہ انہوں نے اس پہ بھی یہی لکھا ہوا تھا سردار سجان سنگھ 1893. تو یہ ہے کہ جو آتا رہا سوال کرتا رہا. اس کے بعد بلڈنگ خالی ہو گئی تو لے کے چلے گئے سب جگہ، دروازے تک کے گھر کے لے گئے تھے. تو دربار سے نکال کے دروازے میں نے دوبارہ لگائے. تو یہ خالی پڑی رہی ہے. جرائم ہوتے رہے یہاں پہ، کوئی کچھ شراب، کوئی نشہ، کوئی عورت، کوئی مرد، یہ جی کہانی چلتی رہی. تھانے کچہری ہوتی رہی ہے. لڑتا رہا، جھگڑتا رہا، روکتا رہا سب کو. پھر میں نے یہاں کارخانہ کر لیا. تو عوام کرتا رہا. کوئی میرے خیال میں 15-16 سال میں نے وہاں یہاں کام کیا. اس حویلی کا ٹوٹل رقبہ کتنا ہے؟ یہ رقبہ تقریباً دونوں سائڈ کے ملا کر کے تقریباً 2 کنال کے قریب ہے. دونوں اطراف دونوں ملا کر کے یہ تقریباً 5 مرلے کا یہ ٹکڑا پڑا ہوا ہے. باقی 15-16 مرلے جگہ جو ہے وہ اندر کی ہے. اور اس کی منزلیں کتنی ہیں؟ اس کی منزلیں اپنے زمانے میں سب سے اونچی بلڈنگ تھی، 4-5 منزلہ کہلاتی تھی. لیکن یہ منزلیں چھتیں اونچی ہونے کی وجہ سے 18 فٹ 20 فٹ کی چھتیں ہیں. تو اس کی وجہ سے جائزی بات ہے 5-6 منزلہ بن جاتی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں منزل جو 10 فٹ کی ہوتی ہے، چھت کے پڑتی ہے تو وہی منزل کہلاتی ہے. تو وہ تقریباً
50 फुट के करीब ये आखिरी बेल का हिस्सा जो है इसका। फिर ऊपर के हिस्से में वहाँ वो पानी की टंकियाँ लगी हुई थी, इस कमरे के अंदर पंप लगे हुए थे पानी के, यहाँ मोटर लगी हुई थी पानी की। बिजली जो आई है, ये बिल्डिंग बनी है तो बिजली आई है, उससे पहले वहाँ बिजली नहीं थी। उसके बाद ये वहाँ से पानी ऊपर से आना, वहाँ से पानी डिवाइड करना दोनों बिल्डिंगों को, काफ़ी मतलब है इस तरीके की चीज़ें बनी हुई थी। और बाकी अच्छा जो आप देख रहे हैं ना, इसका अच्छा ये हम घंटों घंटे यहाँ गर्मियों में लेट करके और यहाँ के नक्शे नगार देखा करते थे। कहीं पे उन्होंने फौजियाँ बना रखी हैं, ये सरदार बाग का नक्शा बना हुआ है, कोई हाथी है, कहीं घोड़े है, कहीं फौज फुरा बच्ची का मतलब उसका लगा हुआ था, सिलसिला बना रखा था। बाकी अंदर फूलों का पार्क, तख्तों के ऊपर छतों पे फुलकारी का काम जो था वो ज़बरदस्त के देखने वाला था। फिर ये जो पीछे वाला कमरा है, ये डबल कमरा है, छत डबल है और पूरी लकड़ी की छत है ये। तो फिर आप क्या समझते हैं इसकी मेंटेनेंस क्यों ना हो सकी? लोगों ने इस्तेमाल किया, आज उसकी हालत है वो आपके सामने है, खंडर का नक्शा। भाई अगर हमारे अंदर इंसानियत, शराबत और ईमानदारी हो गई या हम हराम खाना छोड़ देंगे तब तो कुछ हो जाएगा। अगर जब हम इसी हाल में चलते सन 82-83 की खाली हुई है, जो आया वो कहता है जी हमने ये लगाना, मैंने डेट लगा रखी थी। मैंने कहा ये आए बड़ी फनकार बन गई जी, हमने इसे इतना बजट मंजूर हो गया, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, सरिया कैसे आएगा, ईंटें कैसे आएंगी। मैं कहा यार ये सब मकान बने हुए हैं, सब सरिया बनिए, सब कुछ आ रहा है, लेकिन सिर्फ ज़बानी जमा, जो फंड मिला वो खा गए, जो फंड मिला वो खा गए। ये जहाँ पे खड़े हैं ये शाही हमाम है कि आप देखें तो साथ कुआं है, ये शाही हमाम बना हुआ है। ये यहाँ पे जो है वो लोग गुस्ल फरमाते थे और शाही गुस्ल का एहतमाम होता था। तो ये पानी जो है कुआं देख रहे हैं, ये गर्मियों में बहुत ठंडा पानी देता है और सर्दियों में गर्म पानी देता है। तो उसका आप देखें कि ये इसके लिए जो है वो अलग सा दरवाज़ा है छोटा सा, जो कुएं के अंदर जो है उसके पानी निकालने के लिए। सुजान सिंह हवेली के सामने खड़े होकर हर जी शऊर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे आलीशान लोग थे जो महलों में रहते थे मगर मफाद आमा के तहत सराएं बनवाते, लाइब्रेरियां, म्यूज़ियम, अवामी गेट, स्कूल और हस्पताल भी बनवाते थे। वक्त कितना बदल गया है, आज भी इस शहर में सुजान सिंह जैसे अमीर लोग बसते हैं जो अपने लिए तो आलीशान महल बनवाते हैं मगर मफाद आमा के काम करते नज़र नहीं आते। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। ज़िया भेरवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।